السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج 12 ربیع الاول ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوش ہونا ہر مومن پر لازم ہے۔ جو چیز شریعت کے دائرے سے باہر ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سرکار دو عالم کا سیدھا رستہ، صاف رستہ، جیسے ہمیں کوئی پرانی بات یاد آ جائے کہ فلاں سال ہمارے ابا نے ہمیں یہ انعام دیا تھا، خوشی ہوتی ہے، ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کا سن کر ہم سب کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ اندر کے ایمان کی نشانی ہے۔ اس کے ساتھ کوئی خلاف شرع کام کرنا، شریعت کے خلاف کام کرنا، یہ ثواب کی بجائے گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی مناسبت سے میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ ایمان والوں کو بشارت دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ مومن ہو جانا، کلمہ پڑھ لینا، سرکار کی غلامی میں آ جانا، اس سے بڑھ کر انعام کیا ہوگا۔ ایک آدمی کوئی جرم کر آیا، خطا کر آیا، رستے میں کسی خاتون لڑکی سے چھیڑ چھانی کر آیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، سوائے آخری سٹیج کے مجھ سے ہر غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیجئے۔ سرکار دو عالم نے منہ پھیر لیا، ادھر پھر آ گیا، پھر کہا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیجئے۔ سرکار نے پھر رخ پھیر لیا، پھر ادھر آ گیا، یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی، آخری سٹیج نہیں ہوا، باقی غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اتنی دیر میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہہ دی۔ آپ نے نماز پڑھائی، اس نے پیچھے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد سرکار نے فرمایا وہ کون آدمی تھا، کھڑا ہو جائے۔ وہ آدمی کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم گھر سے وضو کر کے چلے تھے؟ جی چلا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا اتنا بتاؤ، تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ جی پڑھی۔ میرے پیچھے سجدے کیے؟ جی کیے۔ میرے ساتھ اتحیات بیٹھا؟ جی بیٹھا۔ سلام پھیرا؟ جی پھیرا۔ فرمایا جا، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، معاف کر دیا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوڑتا ہوا ایک اونٹ آیا، ہم امتی ہیں، اونٹ آ گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، فلاں لوگوں نے مجھے خریدا تھا، میں جوان تھا، میں کام کرتا تھا، ان کا پانی لاتا تھا، ان کو سواری مہیا کرتا تھا، ان کے سامان لاتا تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا تھا، میں نے سینکڑوں میل کا سفر طے کیا ان کو سامان لاتے ہوئے۔ اب میں بوڑھا ہو گیا، رات یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ اب اس کو ذبح کر دیا جائے۔ یا نبی اللہ، میں ساری عمر ان کی خدمت کرتا رہا، اب مجھے یہ ذبح کرنے پہ آئے ہیں۔ اتنی دیر میں وہ بھی آدمی آ گئے، یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کے پاس ہے؟ فرمایا ہاں، تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ شکایت کون سی؟ کیا تم اسے ذبح کرنے کا؟ ہاں یا رسول اللہ حلال چیز ہے، ذبح کرنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ تو میں ساری عمر اس نے تمہاری خدمت کی، سامان لاتا رہا، لے جاتا رہا، تمہاری سواری کا کام کیا، اب اسے ذبح کرنا چاہتے ہو؟ اسے مجھے بیچ دو، میں اسے خرید لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ ویسے ہی لے لیجئے۔ فرمایا نہیں، ویسے ہی نہیں لیتا، خریدتا ہوں۔ یا رسول اللہ اس میں خوبی کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس جو آ گیا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آواز ٹھیک رکھو یار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح 10 مرتبہ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور بعض جگہ یحیی و یمیت کے لفظ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھ لے صبح 10 مرتبہ، شام کو 10 مرتبہ۔ فرمایا صبح جو پڑھے گا شام تک، اور شام جو پڑھے گا صبح تک، اللہ کے فرشتے مسلح ہو کے اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ ایک آدمی آ گیا بارگاہ رسالت باب میں، عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، قیامت کب ہے؟ قیامت کب ہے؟ قیامت کا وقت بتانا، صحیح وقت بتانا، یہ اللہ کے مشن میں نہیں۔ سرکار نے بات کو ٹال دیا، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، قیامت کب ہے؟ پھر سرکار نے بات ادھر ادھر کر دی، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ اب چونکہ وقت بتانا، امت کو بتانا اللہ نے اجازت نہیں دی، سرکار نے نہیں بتایا، آپ نے فرمایا ما عادت لہا، قیامت کرنے والے، قیامت بڑا سخت دن ہے، تیری تیاری کیا ہے؟ اب وہ خاموش ہو گیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں، انی احب اللہ و رسولہ، میں آپ سے ہی محبت کرتا ہوں، جس نے آپ کو بنایا ہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ فرمایا انت ما من احببتا، جا پھر تو قیامت کے نور کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، حضرت انس جو سرکار کے خادم ہیں،
چھوٹے سے تھے، اماں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی والدہ کہ یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کوئی دولت نہیں جو پیش کر سکوں، یہ میرا بیٹا قبول کر لیجئے خدمت کے لیے۔ 10 سال تک وہ سرکار کی خدمت کرتے رہے۔ کہتے 10 سال میں خدمت، سرکار کہتے جاؤ ابو بکر کو بلا لاؤ۔ میں بچہ تھا، کبھی رستے میں کھیلنے لگ جاتا، کبھی جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، کبھی میں چلا جاتا، کبھی میں رستے میں لیٹ ہو جاتا۔ لیکن ساری زندگی سرکار نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا ہے، کبھی نہیں۔ اتنے شفیق، اتنے مہربان۔ وہ کہتے سب سے بڑی خوشی تو مجھے اس دن ہوئی تھی جس دن میں نے کلمہ پڑھا تھا، پھر اس کے بعد سب سے خوشی اس دن ہوئی جس سرکار نے فرمایا تھا جا جس سے تو محبت کرتا تو اس کے ساتھ ہوگا۔ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ میں قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے عمل ان کے جیسے نہیں ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ جن کو اللہ نے بچیاں دی ہیں، 2 کم از کم بچیاں دی ہیں، وہ ہاتھ کھڑا کرے جس کو اللہ نے 2 بچیاں دی ہیں۔ میں ویسے حدیث پاک نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اب سنیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیے، کیا نوازا ہے سرکار نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے 2 بچیاں دی اس نے ان کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی بچیاں، قیامت کے دن جنت میں وہ میں محمد کے ساتھ ایسے ہوگا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حج پہ جاتے ہیں اللہ سب کو لے جائے، عمرے پہ جاتے ہیں اللہ سب کو لے جائے، مکہ شریف مدینہ منورہ سب کی اللہ تعالیٰ زیارت نصیب ہونا۔ حج کا کتنا ثواب ہے۔ ایک تو نا ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی باہر آیا ہے، ایک گناہ نہیں ہے، حج جو کر گیا ایک گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ہر قدم پر جو حج پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے، جنت میں درجے دیتا ہے، ہر قدم پہ درجے بلند کرتا ہے۔ اب اللہ کے پیارے محبوب کی سنیے، آپ نے فرمایا جو مسجد آیا، صبح آیا یا شام آیا، اس لیے کہ کوئی خیر کی بات سیکھے یا سکھائے۔ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ساتھ یار کوئی دین کی بات سیکھ لیں یا سکھا لیں، جیسے بھی دین کی بات سیکھنے کے لیے آئے ہیں، فرمایا اسے پورے حج کا ثواب ملے گا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اب یہاں مجھے بڑے بزرگ نظر آ رہے ہیں، سفید بالوں والے، یہ حاجی صاحب بیٹھے، یہ بیٹھے، ادھر بیٹھے، ماشاءاللہ سارے بڑے بڑے بزرگ سفید نظر آئے۔ اب اس رحمت والے نبی نے ہمیں دیا کیا ہے یار، جس کو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کی رحمت بنا کے بھیجا۔ فرمایا انا رحمت مہدات، میں اللہ کی تحفہ دی ہوئی رحمت ہوں۔ رب نے ہمیں تحفہ دی ہے، اپنا محبوب رحمت بنا کے تحفتاً ہدیتاً دیا ہے، اللہ نے ہمیں دیا۔ اس محبوب نے ہمیں کیا دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، اس نے سفید بال تھا ایسے ذرا نا وہ کھیڑ دیا۔ نیا نیا ہوتا ہے جب داڑھی کالی آتی تھوڑا کہ بندہ کہتا یار انہیں بڈھا لگا ہوں، اس نے کھینچ دیا، اور میں اس کو نہ کھینچ۔ فرمایا یہ اسلام کا نور ہے، اسلام کا نور ہے۔ اللہ ہر سفید بال کے بدلے جنت میں درجہ عطا فرمائے گا۔
100 میل 100 سالہ زندگی بندہ چلتا رہے تو ایک پلاٹ، اتنا بڑا پلاٹ، ایک بال پر. کتنے مجھے نظر آ رہے ہیں بزرگ، ذرا آج رات لگائیں ذرا گھر میں جا کر، یہ گینے بال رات ختم ہو جائے گی، گینے نہیں جائیں گے. بن مانگے نبی نے جو دیا ہے وہ ہم سے سنبھالا ہی نہیں جاتا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ جی یا رسول اللہ فرما دیجئے. فرمایا کسی مسلمان کو خوش کر دینا سب سے پیارا عمل ہے. کسی کو خوش کر دینا. یار آج میں نعت خان نہیں ہوں، میں نے آج ذرا ایک شعر پڑھ دیا ہے، ویسے ہی محبت میں مجھے آج ملا شریف تھا، محبت میں آ کے پڑھ لیا. آپ خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں ایک بھی خوش ہو گیا تو میری تو جنت پکی ہو گئی نا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور ایک اور حدیث پاک، اسی کا اگلا حصہ آپ نے فرمایا، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو. یہ سخت دور ہے ذرا، اس لیے شاید کسی کے گھر میں چولہے آگ نہ جلتی ہو، آپ ارد گرد دیکھیں اگر اللہ نے آپ کو پیسے دی کسی کو کھانا کھلا دیں. یار لقمہ ہی ایک کھلا دیں. ایک لقمہ کھلانے کا اب تو قدر نہیں، جب آنکھیں بند ہوں گی پتہ چلے گا اللہ نے کیا دیا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ارشاد فرمایا، سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر، مال متاع خرچ کرنے سے بہتر، اور اس کے ساتھ تمہارے رب کے ہاں سب سے پاکیزہ ایک عمل ہے، سونے سے افضل، چاندی سے افضل، دولت خرچ کرنے سے افضل، سب سے افضل ایک عمل ہے. یا رسول اللہ کیا ہے وہ؟ میں اللہ کو یاد کروں. سب سے محبت سے کہ یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آخری بات آپ کو آج کی اس محفل میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں کہ جمعہ کے دن جو غسل کرے، جمعہ کے دن غسل کرے، کپڑے پہنے، صاف دھلے ہوئے اچھے کپڑے جو اس کے پاس ہیں پہنے، پہن کے مسجد آئے جمعہ پڑھنے کے لیے. ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب عطا فرماتا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. جس کو شایاں ہے عرش خدا پہ جلوس، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں خوش ہو جاؤ، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا
ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔